فوج میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی اور تبدیلی، عالمی میڈیا نے کیا بتایا، کیا دکھایا؟ بھارتی میڈیا میں مباحثے۔ عالمی میڈیا نے فوج میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی اور تبدیلی کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھارتی میڈیا میں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے فوجی پس منظر پر مباحثے ہو رہے ہیں اور خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ اس عہدے سے قبل ملک کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور کئی کامیابیاں بھی حاصل کر چکے ہیں۔ الجزیرہ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسمین ملک کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی ساکھ شاندار ہے، ان کا کریئر بے داغ ہے اور وہ بہت اچھے چیف ثابت ہوں گے۔ اسلام آباد کے سیکورٹی اینالسٹ محمد فیصل کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف اس وقت فوج کی قیادت سنبھال رہے ہیں جس وقت ملک بحران کا شکار ہے۔ انہیں پیچیدہ سیاسی، داخلی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنا ہوگا، جبکہ سب سے ترجیحی بحران معاشی ہے۔ بھارتی میگزین دی ویک میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں آئندہ 4 سے 6 ماہ میں الیکشن ہونے کا امکان ہے اور اگر عمران خان جیت گئے تو ان کا مقابلہ نئے آرمی چیف سے ہوگا۔ تب وقت یہ کہ دونوں فریقین ماضی بھلا کر آگے جانے کا فیصلہ کریں۔ جنرل عاصم کے تقرر سے بھارت کے لیے حالات بہتر ہونے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ حالات جوں کے توں رہ سکتے ہیں، اور جس وقت جنرل عاصم ISI چیف تھے تو انہی کے دور میں پلوامہ میں کار بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 44 بھارتی فوجی جاں بحق ہوئے تھے۔ IBNS نامی بھارتی نیوز ایجنسی کے مطابق نئے آرمی چیف کا تقرر ایک ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب یہ الزامات نمایاں ہو رہے ہیں کہ فوج نے عمران خان کی حکومت لانے میں کردار ادا کیا۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں فوج کی مداخلت کی وجہ سے ملک میں جمہوریت جڑیں پکڑنے میں ناکام رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں کہ فوج غیر سیاسی رہے گی۔ ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ ایٹ ولسن سینٹر واشنگٹن کے ڈائریکٹر مائیکل کوگل مین کہتے ہیں کہ فوج کے سیاسی رہنے کے جنرل باجوہ کے دعوے کو میں بہت محتاط انداز سے دیکھوں گا، کیونکہ فوج کی مداخلت اس قدر زیادہ رہی ہے کہ اس کے لیے غیر سیاسی ہونے کے لیے اچانک اقدام کرنا بہت مشکل ثابت ہوگا۔ بھارتی چینل زی نیوز کے مطابق اگر پاکستان میں حالات بگڑتے ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے نئے جرنیل کے پاس تجربہ ہے۔ چینل نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ بھارت کو کسی بھی طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے پلوامہ واقعہ سب کے سامنے ہے، لہٰذا اس معاملے پر ہم سب کو محتاط رہنا ہوگا۔ اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی، مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔